إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سورۃ الحج کے اعتبار سے سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 91 ہے، 9 پر 1، اور اس نشست میں انشاءاللہ اور آنے والی کچھ نشستوں میں سورۃ الحج کی یہ جو آیت نمبر 27 ہے اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس آیت کریمہ میں یقیناً بہت ساری امور ہیں جو یعنی کئی ایک پہلو ہیں جن پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ. اذن یعنی اذن کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی آپ آواز دیں، آپ اعلان کریں، آپ خبر کر دیں، آپ بتا دیں. یہ اس کا معنی مفہوم ہے. اس کا معنی مفہوم مزید کیا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں، وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اذن اس کا معنی ہم معلوم کر لیتے ہیں. اس سلسلے میں خصوصی طور پر وہ جو کتاب ہیں راغب الاصبہانی رحمہ اللہ کی المفردات لالفاظ القرآن، مفردات و الفاظ القرآن، راغب الاصبہانی رحمہ اللہ کی 501 یا 2 ہجری سن وفات ہے آپ کا. انہوں نے اس لفظ کا جو معنی ہے بہت پھیلا کے لکھا ہے. کئی ایک معنی آپ نے بتائے ہیں، اسی کا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی جو اعضاء و جوارح ہیں جیسے ہاتھ، پیر، سر وغیرہ، تو اس میں ایک عضو ہے انسان کا، ایک جارحہ ہے جسے یعنی الاذن کہتے ہیں، کان کو عربی زبان میں. یہ انسان کی جسم کا ایک حصہ ہے. پھر جو ہے جو ہانڈی وغیرہ ہوتی ہے، دو طرفوں سے جو پکڑتے ہیں، وہ جو حلقے کی طرح جو ہوتا ہے ایک طرح سے، اسی بھی عربی زبان میں اذن سے تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے، لیکن جس طرح سے زبان کا اپنا ایک کام ہے، آنکھ کا اپنا ایک کام ہے، دل کا اپنا ایک کام ہے، ہاتھ اور پیر کے اپنے اپنے ایک الگ الگ کام ہیں، دانت کے اپنے کام ہیں، تو اس کو عربی زبان میں اذن کہتے ہیں، اس حصے کو، اس عضو کو. لیکن وہ عضو کام کیا کرتا ہے؟ اس سے انسان سنتا ہے. پھر اس سے جو ہے سننے کی جو صفت ہے، انسان کا کثرت سے سننا، کسی چیز کو بار بار سننا، یا ہر کسی بات کو سننا، یا ہر آنے والی بات کو سنتے رہنا، سننے کا عادی ہونا، یا لوگوں کی باتوں کو سنتے رہنا، اس صفت کے لیے بھی پھر وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ عضو مراد نہیں ہوتا، وہ حصہ مراد نہیں ہوتا ہے. یعنی ہے وہ حصہ، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ جو ہے مطلب زبان سے مراد صرف وہ نہیں ہے نا کہ ایک جو حصہ ہے ہمارے منہ میں، اس کے ذریعے سے وہ ساری صفات، وہ ساری کیفیت اور وہ جو ساری اسالیب، وہ سب اس میں بھی وہ بھی تو استعمال ہوتے ہیں نا. جو اسالیب ہوتے ہیں، خطاب کا جو انداز ہوتا ہے، طرز تخاطب، وہ بھی تو جو ہے مراد ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معنی میں بھی اس کو استعمال فرمائے ہیں. یعنی اذن کہہ کر کے کان مراد نہیں، جس طرح سے ہاتھ کہتے ہیں یدن کے لیے، صرف ہاتھ ہی مراد نہیں، کان مراد نہیں، بلکہ سننے کی صفت، کثرت سے سننا، ہر کسی کی بات کو سننا. جیسے ایک آدمی ہے، اس سے 50 لوگ آ کے اپنی باتیں سنا رہے اور وہ سنتے جا رہا ہے سب کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَمِنْهُمْ یہ صحیح بخاری میں جو ہے، یعنی آپ دیکھو اس میں کتاب و تفسیر وغیرہ میں سورۃ توبہ کی جیسے سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ وَمِنْهُمْ سے مراد کون ہے، کہا کہ اس سے منافقین مراد ہیں. یعنی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ.
منافقین اللہ کے رسول کو اس نوعیت کی بھی تکلیف دیتے تھے کہ آپ کو یہ کہتے تھے کہ اذن، یعنی سب کی باتیں سنتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کی ایک اچھی صفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر کوئی شخص آ کر کے اپنی دل کی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اذن سے یہاں مراد کیا ہے؟ وہ جو جسم کا ایک حصہ ہے ہاتھ اور پیر کی طرح، وہ مراد نہیں ہے نا، بلکہ مراد یہ ہے کہ کثرت سے سننا، لوگوں کی باتوں کو سننا، سنتے جانا، یہ مراد ہے وہاں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا کہ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کان میں جو یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، ایک طرح کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آڑ رکھ دیا ہے، گرانی جسے کہتے ہیں، سننے کی قوت نہیں ان میں۔ ایک بہرا انسان جیسے ہوتا ہے، سننے کی قوت نہیں رہتی، کان تو ہے اس کو لیکن سننے کی جو قوت ہے اس سے وہ محروم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار کے سامنے جب اللہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو اسے وہ نظر انداز کرتے ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں، یا سن تو لیتے ہیں لیکن جو ہے ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو وفی آذانہم وقرا جو اللہ رب العالمین نے کہا، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سرے سے سن ہی نہیں سکتے ہیں قرآن مجید، یعنی کوئی ان سے بات چیت کر رہا ہے تو وہ تو سن لے رہے ہیں لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ سنائی نہیں دیتا ان کو، یہ معنی نہیں نا۔ ان کی جہالت مراد ہے، ان کی نادانی مراد ہے، ان کی غفلت مراد ہے، ان کی بے رخی مراد ہے، اور جو ہے گویا کہ ایک طرح سے ان کا جو تعارض جو ان کے من میں آتا ہے کہ اس کو ہم کو نہیں لینا چاہیے، تم پڑھتے رہو، ہم تو بہرحال اس کو نہیں لیں گے۔ تو یہ مزاج بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ وفی آذانہم وقرا۔ تو یہاں پر ابھی آذان کہہ کر کے وہ کان ہی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سننا نہیں چاہتے ہیں، وہ لینا نہیں چاہتے ہیں، عدم السماع کی طرف جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک لفظ کا معنی تھا، تو اسی لیے اذینہ عربی زبان میں یعنی سننے کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانشقاق کا بالکل آغاز نہیں، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذنت اے سمعت کے معنی میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، اس کو وہ لپک کر کے سنے گی، اس پر لبیک کہے گی اور اس کو قبول کرے گی، یہ سب اس کے اندر معانی ہے۔ عربی زبان میں یعنی اذینہ کا جو معنی آتا ہے سننے سے متعلق، چونکہ کان یعنی انسان اس سے علم حاصل کرتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اذینہ کے معنی علم لینے کی بھی آتے ہیں، جان لینے کی بھی آتے ہیں، جان لینا یعنی کسی چیز کو معلوم کر لینا، کسی چیز سے باخبر ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کیا ہے، سن کر کے وہ علم حاصل کرتا ہے، یتوصل بها الى العلم، کان جو ہے یتوصل بها بالسماع، سن کر کے انسان علم حاصل کرتا ہے، جیسے دیکھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، حواس خمسہ جو ہے نا ان میں سے سن کر کے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی بالکل اواخر میں ربا سے متعلق، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یعنی اللہ رب العالمین نے اجتناب کرنے کا حکم دیا کہ جو رأس المال آپ کا ہے وہ آپ لے لیں، جو بقیہ وہ آپ کا نہیں ہے آپ اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، جو پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن اب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، کوئی اسی پر قائم رہتا ہے، اسی پر اڑا رہتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہیں مانتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے فَأْذَنُوا کے سے متعلق معنی لکھا کہ فَعْلَمُوا، کیا لکھا؟ فَعْلَمُوا، یعنی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأْذَنُوا۔ تو اذینہ کے معنی علم لینے کے کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی وہ بات سن کر، کسی کا پیغام سن کر اس کے ذریعے سے وہ علم لیتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے، تو پھر یہ علم لینے سے متعلق بات بتائی گئی، گویا کہ وہ اس سے علم لینے کا معنی آتا ہے یہاں سے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، سورۃ ابراہیم میں بھی وہ آیت کریمہ ہے، یعنی وہ لفظ موجود ہے، آیت کریمہ مطلب وہ لفظ موجود ہے، اور سورۃ الاعراف کی بھی اواخر میں وہ لفظ موجود ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، کیا مطلب وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ؟ تَأَذَّنَ أي أعلم ربك، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ أي أعلم ربك، أخبر ربك، یہ معنی میں۔ تو تأذنہ کا معنی کیا ہوا؟ سورۃ الاعراف کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ اردو جو مترجمین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ترجمانی بیان کی ہے، ان کو آپ دیکھو کہ لگ بھگ ملتے جلتے یہی معنی بیان کریں گے وہ اس کو، کیونکہ تأذنہ کے معنی
وہ آدینہ سے اس کی معنی یعنی کسی کو آپ خبر دے رہے ہیں، کسی کو سنا رہے ہیں. سنانے کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ وہ سننے میں خبر مل رہی ہے. جو کان ایک آلہ ہے جس سے انسان جو یہ خبر کو معلوم کرتا ہے. یہ سب جو ہے وہ لفظ ہے، لیکن وہ لفظ کا اصل معنی تو رہے گا، لیکن اس کے ذریعے سے کتنی معانی بنتے جاتے رہتے ہیں. آپ ذرا غور کیجیے اس پر. قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے آذینہ کا جو لفظ ہے، یعنی اس میں مزید وسعت بھی ہے. اس میں یہ معنی بھی آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں المؤذن. المؤذن المؤذن کہتے ہیں کہ بآواز بلند کسی کو خبر دینا، بآواز بلند کسی کو خبر دینا. المؤذن کس سے مشتق ہے؟ اگر کوئی پوچھیں گے تو کیا بولیں گے بحیثیت طالب علم؟ آذینہ سے مشتق ہے. آذینہ کے معنی تو سننے کے ہیں، تو المؤذن کے معنی خبر دینے کے کہاں سے؟ یعنی بآواز بلند آپ کسی کو خبر دے رہے ہیں، کسی کو مطلع کر رہے ہیں. یہ معنی اس کا بات واضح ہوگی آپ کو. فَكُلُّ مَنْ يُعْلِمْ بِشَيْءٍ بِالنِّدَاء، یہ جو ہے مفردات و الفاظ القرآن میں لکھا ہے راغب الازبانی رحمہ اللہ نے. جو بھی بآواز بلند کسی کو خبر کرتا ہے، کسی کو سناتا ہے، کسی کو آگاہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں المؤذن. اللہ رب العالمین نے جس طرح سے سورۃ الاعراف میں بالکل اعراف سے متعلق جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی، کہا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ یعنی اصحاب الجنہ اصحاب النار جب دونوں کا معاملہ واضح ہو جائے گا تو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اہل جہنم پر اللہ کی لعنت بھیجی جائے گی، اور جو ہے بآواز بلند جو ہے اعلان کیا جائے گا، ایک اعلانیہ ہوگا. یہ اس کو مؤذن کہتے ہیں. اللہ رب العالمین جیسے سورۃ یوسف میں بیان فرمایا نہیں، جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائیوں نے اناج لینے کے لیے کنعان سے مصر پہنچے اور بنیامین کو آپ نے ایک تدبیر کے تحت روک رکھا. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. ثم اذن مؤذن، تو یہاں پر بھی مؤذن اسی معنی میں، اذن اسی معنی میں کہ اس نے یعنی بآواز بلند جو ہے مطلب لوگوں میں اعلان کیا، اسی معنی میں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ حج سے متعلق لوگوں میں ایک ندا لگائیں، آواز دیں، لوگوں کو باخبر کریں. جتنی آپ میں دم خم ہے، جتنی آپ کی آواز ہے اور جو آپ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو خبر دیں. یہ معنی ہے اس آیت کریمہ سے متعلق وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اسی سے رکھ کر کے آپ ذرا اس کو بھی سوچیں، اس لفظ کو بھی. جب ہم کہتے ہیں کہ اذن، اذن کے معنی کیا ہیں؟ اجازت کے. اذن کے معنی کیا ہیں؟ اجازت کے. تو پھر آذینہ سے ہی یہ مشتق ہے. تو یہ جو لفظ ہے الاذن جس کے معنی آتے ہیں اجازت، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے پر ہو تو ایسا ہوگا. تو اذن کہاں سے؟ اذن کے معنی کیا آتے ہیں؟ اجازت کے. تو اجازت کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ راغب الاصبہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اجازت کا معنی یہاں سے آیا کہ گویا کہ آپ کسی کو خبر دے رہے ہیں، یعنی اعلام باجازتہ و رخصتہ. گویا کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ لے لیں. یہ جو آپ نے خبر دی نا، یہ جو آپ نے سنایا نا کہ اس کی اجازت سے متعلق، تو وہاں سے اس کا اندر اجازت کا معنی آیا. یہ جو راغب الاصبہانی نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس طرح کی قرآن مجید میں بے شمار آیاتیں ہیں. آج کی اس نشست سے متعلق ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، جمہور قراء نے اسی طرح سے پڑھا ہے وَأَذِّن یعنی مشدد. اب یہ اذن یؤذن تعظیم باب تفعیل سے کیوں لایا گیا، اس میں کیا حکمت ہے، وہ آنے والی نشست میں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. لیکن وَأَذِّن یہی جمہور قراء کی جو ہے مطلب اس سے قراءت ہم تک منقول ہے. ایک قراءت ملتی ہے حسن ابن ابی الحسن البصری اور ایک اور صاحب ہیں جن کا نام جو ہے محمد ابن محیسن ہے. محمد ابن محیسن، لیکن محمد ابن محیسن نہیں، دادا کی طرف منسوب ہیں، وہ محمد ابن عبد الرحمن ابن محیسن. لیکن یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ان کے نام میں اختلاف ہے. کیا یہ محمد ابن عبد الرحمن ابن محیسن ہے؟ آپ دیکھو حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی جو تاریخ الاسلام ہے اس میں محمد ابن عبد الرحمن ابن محیسن ہی نام لکھا ہے. لیکن تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں محمد ابن عبد الرحمن ابن محیسن کوئی راوی ہے ہی نہیں. ان کے نام میں اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے، کسی نے کہا کہ ان کا نام عمر ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے عمر ابن عبد الرحمن ابن محیسن میں ان کا نام رہے. اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ان کا نام نہیں ملے گا. ان کا تو نام میں اختلاف ہے.
بعد میں لکھا ہے کہ وقیل اسم محمد، ایسا لکھا ہے بعد میں کہ ان کا نام محمد بھی ہے، لیکن آغاز کہاں سے کیا؟ عمر ابن عبد الرحمن ابن محیصن. یہ علماء مکہ میں سے 23 ہجری ان کا سن وفات ہے اور صحیح مسلم کے روات میں سے بھی ہیں، البتہ مقبول راوی ہیں، ان کا جو درجہ ہے مقبول ابن حجر کے ہاں، یعنی لین الحدیث، اگر کوئی ثقہ ان کی مطابقت کرتے ہیں تو تب یہ مقبول ہوگی، یہ معنی اس کا. خیر، مجھے بتانا یہ مقصود تھا کہ ان سے قرات ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذینا، یعنی گویا کہ فعل ماضی، ایسے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج سے متعلق خبر دے دی، یہاں تو صیغۃ الامر ہے نا، اذینا انہوں نے پڑھا ہے یہاں پر. حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام میں نے ابھی دیکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کی جو قرات ہے وہ مطلب بیشتر مقامات شاذ قرات ہے ان کی، ایسے ہی لکھا ہے ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے. تو اذینا یہ قرات انہوں نے بتائی ہے فعل ماضی کے طور پر، لیکن وہ درست نہیں ہے. لیکن اسی قرات کو گویا کہ وجہ جواز بتانے کے لیے ایک اور صاحب ہیں، صاحب علم جو ادیب ہیں، مطلب ادب میں آپ کی کافی کتابیں ادب سے متعلق، ابن الجنی سے معروف ہیں، ابو الفتح عثمان ابن الجنی، 392 ہجری سن وفات ہے ان کا. کئی کتابیں ہیں، تقریباً ان کی کتابیں ادب ہی سے متعلق، عربی ادب سے متعلق. اس میں انہوں نے اس کی ایک توجیہ کی کہ یہ اذینا ہی ہے. کیسے؟ کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، تو بوّأنا فعل ماضی ہے نا، کہا کہ یہ بھی اذینا ہے فعل ماضی کو، جو اس کو اس پر معطوف ہے. یہ تو ایک شاذ قرات کو رکھ کر کے اس کی توجیہ کی، حالانکہ اس کی درست کیا قرات وہ بتانا چاہیے تھا. تو درست قرات یہی ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ. البتہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ اس کا تو ہم نے لغوی معنی بتایا، اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اور اذن یہ اس کو باب تفعیل سے کیوں لایا گیا ہے، اور اذن فی الناس جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا تو آپ نے کیسے ندا لگائی، اس کی شکل اور صورت، کیا اس کی مطلب شکلیں ہیں اس کی جو وارد ہیں، اگر ہیں تو صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اس پر ساری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں آنے والے لیسن میں کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت کرے، اور ہمارے معاونین خاص شیخ عمرو ابن الیاس فضیلت اول کے طالب علم اور ان کے ساتھی حافظ عبد المتین ابو عوانہ، یہ بھی فضیلت اول کے ساتھی ہیں، ان دونوں کا خاص تعاون رہتا ہے. اللہ تعالیٰ علم نافع سے نوازے، ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت اللہ رب العالمین کو بنائیں، اللہ رب العالمین کو مقربین میں سے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.